یا ایہا الذین آمنو، یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ ایمان کی صفت سے پکارا جا رہا ہے انسان کو۔ کسی انسان کی سب سے بہترین صفت یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کو جانتا ہو، اس پر ایمان رکھتا ہو، اس کی بات مانتا ہو۔ اللہ کے نزدیک بندوں کی محبوب ترین صفت ایمان ہے۔ حالانکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اے نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، کیونکہ ان سب سے اوپر ایمان ہے۔ ایمان ہے تو باقی سب ہے، اس لیے ایمان کی صفت سے پکارا ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ اس دنیا میں انسان کی زندگی مشکلات سے گھری ہوئی ہے۔ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، مشکلات کی وجہ سے انسان گھبرا اٹھتا ہے، پھر اللہ کا ساتھ نہ ہو تو انسان ڈپریس، اینزائٹی میں مبتلا ہوتا ہے، اور اللہ کا ساتھ ہونے کے لیے انسان کو اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے۔ انسان پہ جب مشکلات آتی ہے، جب ہی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اور مدد مانگنا جس کا اظہار ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے صبر اور نماز ضروری ہے۔ صبر کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا، اپنے نفس کو قابو پانا، اپنی تقدیر پہ شکوہ نہ کرنا۔ ذکر اور شکریہ اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر صبر اور صلاح ہو۔ صبر کا ذکر یہاں صلاح سے بھی پہلے ہے، کیونکہ صبر زیادہ مشکل ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کا تحفہ کیا ہے؟ تمہیں اللہ کی مدد نصیب ہوگی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان ہو تو صبر ہوگا، ایمان کی نشانی ہی صبر ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ کس بات کا اظہار کرتا ہے؟ یعنی جب اس پر مشکلات آتی ہے تو وہ نیگیٹو ریئیکٹ نہیں کرتا، اپنے آپ کو تھام لیتا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کرتا۔ ایمان ہوتا ہے تو یقین اور اعتماد انسان کے اندر آ ہی جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا، اللہ اس مشکل راستے سے ضرور نکالے گا، یا اس مشکل کا بھی کوئی مقصد ہے اور اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ خیر ہی نکلے گی۔ اگر کسی کو صبر مل جائے تو صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ صبر کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ صبر کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو دو راستے ہوتے ہیں، یا تو انسان صبر کر لے یا ناراض ہو، لیکن ناراض ہونے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ مشکل آسان ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے صبر نہایت ضروری ہے، کیونکہ انسان کو دنیا میں آزمائشوں کے لیے بھیجا گیا ہے، تو آزمائشیں تو آئے گی، ان سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ تو ان آزمائشوں کو فیس کرنے کے لیے ہی یہاں طریقہ بتایا گیا ہے کہ صبر کرو۔ یاد رکھو، کامیابی صبر میں ہی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 10، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والے اپنا اجر بغیر حساب کے پائیں گے۔ جب قیامت میں صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا تو دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی دنیا میں کوئی مشکل آتی اور ہم بھی اسی طرح صبر کرتے، ہمیں بھی یہ اجر ملتا، یہ مقام ملتا جو آج ان کو ملا ہے۔ جب انسان اعتماد کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو انسان بڑے سے بڑا کام کر گزرتا ہے۔ انسان کے اندر یقین اور اعتماد کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صلاح بھی ضروری ہے، اور صلاح دراصل صبر میں مددگار ہے۔ صبر صلاح کے ذریعے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب ان کو مشکل آتی تو وہ صلاح کی طرف جاتے۔ صلاح یعنی اللہ سے بات کرنا۔ اسی طرح ہمیں بھی کوئی جب مشکل پیش آئے تو ہمیں ہمارے نبی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، دعائیں مانگنا چاہیے۔ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اسی لیے سجدے کی حالت میں دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے مختلف طریقوں سے، سب کے ساتھ آزمائشیں ایک جیسی نہیں ہوگی، کبھی خوف مسلط کر دے گی تم پر، تم حق پر ہوگے، دنیا تمہارے خلاف سازشیں کرے گی، لہٰذا تم خوف میں رہو گے۔ بعض دفعہ بھوک یعنی مال میں کمی شروع ہو جائے گی، قتل و غارت، جانیں ہلاک ہوگی، تمہارے پھلوں میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی، مختلف طریقوں سے تمہارا جانی اور مالی نقصان ہوگا، تمہارا امن بھی تباہ ہوگا، کیونکہ دنیا تمہارے پیچھے پڑے گی۔ لیکن اللہ نے فرمایا جو ان حالات میں صبر کرے گا، اے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دو۔ ہمارے نبی نے ہمیں کیا کہا کہ ہمیں اللہ سے صبر اور مصیبت مانگنے سے منع کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ سے عافیت مانگیں۔ اے اللہ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال، اگر تجھے ہمیں آزمانا بھی ہے تو ہمیں نعمتیں دے کے آزما، نعمتیں دے ہمیں اور پھر اس میں شکر کی توفیق عطا فرما، یہ دعا مانگنی چاہیے۔
صبر کرنے والوں کی علامت اللہ نے بیان کی ہے، اور ایسی علامت بیان کی ہے کہ وہی علامت صبر کا ذریعہ بھی ہے، مصیبتوں کو برداشت کرنے کی دوا بھی ہے۔ فرمایا صابرین کسے کہتے ہیں؟ اب ان کی صفت بتائی گئی ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں مصیبت آتی ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں، قولوا ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ ہے صابرین۔ اس وقت نیگیٹو باتوں کی بجائے کیا بولتے ہیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے اور جانا بھی اسی کے پاس ہے، جو دیا اسی نے دیا اور جو لیا اسی نے لیا، ہمارا تو کچھ بھی نہ تھا، اس لیے ناراض ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ناراض ہو گیا اللہ بھی اس سے ناراض ہوا۔ صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعریف کرتے اپنے فرشتوں کے درمیان صلوات، اللہ کی بخشش اور مہربانی ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے آخرت کو یاد کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہدایت پہ ہیں۔ صبر بھی ایک عبادت ہے اور صبر کرنے والے ہدایت پہ ہیں۔